السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے عبدالغفور حیدری صاحب، سینٹرل جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان، 1995 سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھی ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ 2015 سے 2018 بھی رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اس سیاست کے بارے میں جس کا وہ حصہ رہے اور کس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی پارٹی نے اپنے آپ کو 2019 سے لے کے اب تک ریلیونٹ بنایا، اور اب جب کہ کابینہ کی تشکیل ایک چیلنج نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم مزید سوالات کریں گے۔ اور وہ جو فارن پالیسی، وہ جو اینٹی امریکنزم کا نعرہ تھا، اینٹی امپیریلزم کا نعرہ تھا، جو کہ جس کی بنیاد پہ مولانا فضل الرحمان ایک بہت کامیاب سیاست کرتے رہے، لیکن اب ان کے مقابلے میں ایک بڑا تگڑا بیانیہ عمران خان بھی بنا رہے ہیں، تو یہ بھی کمپٹیشن ہے جس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ حیدری صاحب مجھے وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو موجودہ سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع میں بڑا تگڑا ووٹ بینک آپ کا رہا ہے، لیکن کل 4000 ووٹ سے آپ کی پارٹی پیچھے رہ گئی اور پی ٹی آئی کو ووٹ مل گیا۔ یہ کیا وجہ؟ آپ تو اتنی لڑائی کر کے سامنے آئے، تو پھر ووٹ کیوں نہیں ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک چھوٹے سوال سے گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، اس کے جواب کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کی تھی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو فگرز آپ نے بتایا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ 2500 سے ان کی لیڈ ہے، 2500 تقریباً، اور سیٹ بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، انتظامیہ بھی ان کے ساتھ۔ تو اس تمام کے باوجود اگر ہم نے اتنے ووٹ لیے تو آپ ہمیں شاباش دے دیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ دھاندلی ہے؟ کیونکہ 2018 ظاہر ہے یہ انتظامیہ اپنے اثرات تو مرتب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے پہلے فیز میں، انہوں نے سوچا تک نہیں تھا، بس انہوں نے بھی لوگ کھڑے کیے، ہم نے بھی کھڑے کیے، اور اس میں ہم نہیں گئے مرکزی سطح پہ کوئی کیمپین کے لیے بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد پھر وہ سوچنے لگے کہ اب جمعیت کا راستہ ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں عمران خان خود 4-5 مرتبہ گئے اور الیکشن کمیشن کے تمام فرامین کو نظر انداز کرتے ہوئے نوٹس پہ اس کو ملا، لیکن اس نے نظر انداز کیا۔ ان کے تمام منسٹر، چیف منسٹر سب جو ہے وہ انتخابی مہم چلائے، تو آپ نے دیکھا کہ پھر نتائج بھی تبدیل ہوئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب حکومت بھی ان کی تھی اور سیٹ بھی ان کا تھا اور انتظامی اثر رسوخ، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو تب جا کے انہوں نے بڑی مشکل سے سیٹ جیتی۔ تو اس پر تو آپ ہمیں شاباش دے دیں کہ اتنا بڑا ووٹ اس تمام زیادتیوں کے باوجود ہم نے لیا۔ چلیں شاباش، آپ قبول کر لیجئے۔ اب اگلے سوال پہ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ کابینہ بننا اور پنجاب میں جو ہم نے بحران دیکھا 2 دن پہلے، اس کے بعد سے ریلکٹنٹ کیوں ہے؟ ایم کیو ایم ریلکٹنٹ ہے، پیپلز پارٹی ریلکٹنٹ ہے منسٹریاں لینے پہ، اور آپ کے بارے میں بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں منسٹریاں لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آپ نے اتنی تگ و دو کر کے اب کابینہ سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جی ہم نے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کا بنیادی مقصد سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ تھا۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد کے نتیجے میں وہ ہو گیا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حکومت سازی۔ ہم نے کہا کہ ہماری خواہش تو نہیں ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بنیں۔ یہ ہفتہ حکومت چلتی ہے، 10 دن چلتی ہے، اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ اب اس کے لیے جتنے دن چاہیے ہوگا حکومت کو، حکومت کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائیں ہم۔ حیدری صاحب کیا اس کی ایک سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ
8-10 جماعتیں ہیں اس وقت جو موجودہ حکومت کے ساتھ دے رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ایک پارٹی کی حکومت ہو، ایک پارٹی میں نامزدگیاں ہوں، وہ تو پھر آسان مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر 10-12 پارٹیاں ہوں اور ان سب سے نمائندگی لینا ہے تو پھر تھوڑا سا مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے. جی تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ بھی حکومت کے مشاورت جاری ہے، اور ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. اسی طرح باقی جماعتوں کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آخری مراحل میں ہیں، آج طے کریں گے یا کل تک جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، کم از کم جے یو آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر وزارتوں میں جاتے بھی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت سے باہر رہیں اور حکومت جو باقی اتحادی ہیں ان کو وہ جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کرے، اور ہم نہ حکومت کو گرنے دیں گے، نہ ہم حکومت کے خلاف جائیں گے، بلکہ حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ چلیں گے. لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے تاکہ بیڈ گورننس کا جو پریشر ہے وہ پی ایم ایل این پہ رہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہماری نیت صاف ہے، اور ہم نے اتنی بڑی جدوجہد کی، اور ہم سمجھتے تھے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کوئی پرائم منسٹر نہیں بننے والی، لیکن ہم اس فاسسٹ حکومت کو جو ہے وہ اس سے قوم کو نجات دلانا چاہتے لیکن تھے. حیدری صاحب ماضی میں بھی کوئی خواہش نہیں رہی وزیر اعظم بننے کی آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں، خواہش تو ہر پارٹی کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اپنے قوت کو دیکھتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ خواہشات رکھتی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صدر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے پروپوزل ہے؟ دیکھیں، اگر اتحادی بنانا چاہے تو ہم کیوں نہیں بنیں گے، بالکل بنیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ صدر ثابت ہوں گے مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان میں یا عالمی سطح پہ جو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت بنی ہوئی ہے یا ان کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر رہا، لیکن ان کی صلاحیتیں ہمارے یہاں کے جو جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تسلیم کرتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی صلاحیتیں ہیں، اور جس فیلڈ میں بھی وہ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، صدارت کی کرسی پہ فائز ہوں گے تو بھی وہ صدارت کی اس منصب کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہوئے، اور جس طرح صدارت کا منصب ہے اسی طرح اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو چلائیں گے. اگر کہیں پرائم منسٹر بن جاتے ہیں مستقبل میں تو بھی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ ملک کو بھی چلائے، اور ملک سے باہر جو دوسری دنیا ہے جو ان سے دوستانہ تعلقات کو استوار کرنا. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے لیے اب انہوں نے 4 سال ضائع کیے. 4 سال میں اللہ نے ان کو موقع دیا تھا، چاہے وہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے تو بھی سر جوڑ کے بیٹھتے کہ ہمیں اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم اپنے دنیا میں ہم اپنے دوست کیسے پیدا کر سکتے ہیں، انویسٹر کیسے اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، صنعتوں کا جال کیسے بچھا سکتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ روزانہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور یہ لوگ اپوزیشن کو گالیاں دیتے تھے. ایک سوال کرنے کا موقع دیجیے گا. 9 اکتوبر 2021 کو لاہور میں مولانا نے فل فور الیکشن کا مطالبہ کیا اور آپ کی جماعت نے نون لیگ کے ساتھ مل کے آپ کی خواہش تھی کہ جلد الیکشنز ہوں، لیکن اس کے بعد پچھلے کچھ ہفتوں میں جب آپ کو یہ موقع ملا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک باقاعدہ آفر ہے کہ آپ اگر نو کانفیڈنس واپس لے لیں تو الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہو گیا تھا عمران خان کو کرسی سے ہٹانا؟ دیکھیے، ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے کہ عمران یا جو 2018-25 جولائی کے انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات نہیں تھے، انتخابات کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا گیا، اور ہم نے شروع دن سے کہنا شروع کر دیا کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف الیکشن کیا جائے. چنانچہ وہی موقف تھا روز اول سے، اور آج تک ہمارا موقف یہی ہے. لیکن
چونکہ ساتھیوں کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے، اور اپوزیشن میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو ان کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے، یا کم از کم یہ ہے کہ عدم اعتماد کی کوئی صورت آئے، یعنی آئینی طریقے سے جس طرح بھی اگر اس حکومت کو برخاست کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اپنی رائے میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے پھر ہم نے اپنے اتحادیوں کا خیال بھی رکھا، ان کو ساتھ لے کر چلے بھی، اور پھر یہ رائے ان کی آئی کہ عدم اعتماد لایا جائے، تو اس میں ہمیں خدشہ یہ تھا کہ عدم اعتماد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھائیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، حیدری صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ 2018 4 سپتمبر کو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے متحدہ اپوزیشن کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اپوزیشن کو تقسیم کیا، اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ایک جماعت برسر اقتدار آئی ہے اور دوسری جماعت پیپلز پارٹی کی شکل میں ہے، تو اتنی رائے 360 پہ آپ کی پھر کیسے آ گئی؟ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی اپنا جو روش ہے وہ تبدیل کر کے ہمارے ساتھ مل جاتی ہے اور اس عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنتا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ بھی عمرانی حکومت تھی کہ اس کو کسی طرح بھی ہم ہٹائیں، تو اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل کر ہماری قوت میں اضافہ کرتی ہے تو موسٹ ویلکم، اس میں اور جو کوئی حرج ماضی میں نہیں۔ آپ کے اور مولانا فضل الرحمان کے جو خیالات رہے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں، اب وہ ہیں یا اس میں بہت تبدیلی آ گئی؟ دیکھیے، سیاست میں بہت ساری پالیسیاں ہوتی ہیں یا رائے ہوتی ہیں، وہ اس دور کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رائے بھی تحلیل ہو جاتی، اصول اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن ایک موقف آپ نے حالات کے تناظر میں لیا، اب وہ حالات نہیں رہے تو پھر موقف میں بھی تبدیلی آ تو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے اور پی ٹی آئی رہی تھی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی، تو اب آپ کی پیپلز پارٹی کے بارے میں رائے کیا نہیں، ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہر آنے والی حکومت سے یا جماعت سے اس کے روابط ہوتے ہیں، تو کل کلاں اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی ان کے رابطے ہو سکتے ہیں۔ یہ ادارے ہیں اور ادارے اپنے دائرے میں رہ کر اگر اپنا کام سر انجام دے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن 2018 یا 2013 میں یہ کھل کر سامنے آ گئے۔ میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں، 3 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے جماعت بنائی گئی اور 3 مہینے بعد اسی جماعت کو کامیاب کروا کے اور اسی کی حکومت حوالے کی، تو یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہی، تو اس لیے ہم نے الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے میں رہ کر، آئینی دائرے میں رہ کر اپنے آئینی فراز انجام دے تو شاید ہم 2 قدم ان سے آگے چلیں، اور ملک کا تحفظ، ملک کا استحکام، اس وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ لیکن اس کے لیے واضح پالیسی بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جو پہلا سیاسی اتحاد بھی بنا تھا 1952 میں، وہ بھی بڑا مضبوط اتحاد تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اتحاد بنتے رہے ہیں لیکن واضح پالیسی اور ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹتے بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، اتحاد معروضی حالات کے پیش نظر بنتے ہیں، جب وہ حالات دور ہو جاتے ہیں تو ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اور اپنے اس منشور پر چلتے ہوئے اپنی سیاست کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتحاد ابھی بنا تو یہ پھر ایک مستقل ہے اور پھر یہ سد سکندری ہے یا آہینی دیوار ہے، اب اس میں دراڑ نہیں آنی، نہیں، دراڑ تو آنی لازمی ہے، اس لیے کہ ہر ایک پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اپنا منشور ہے، اپنے منشور کے مطابق وہ سیاست کرنی ہوتی ہے۔ حیدری صاحب، اب مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کا کردار ضامن کر رہا ہے اس پوری تحریک میں جو بھی آپ نے کام کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے اب ان سب چیزوں کو انٹیکٹ رکھنے کی؟ دیکھیں، کردار تو بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کا ہے،
2018-25 جولائی سے جو ہم نے تحریک شروع کی، ہم نے تنہا جمعیت علماء اسلام نے 15 ملین مارچ کی اور تقریباً 4 کروڑ پاکستانیوں سے مولانا صاحب نے براہ راست خطاب کیا. اور پھر جب پی ڈی ایم بنی تو اسی طرح کوئی 10-12 ہم نے جلسے کیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. پھر 2 ہم نے لانگ مارچ کیے جس میں لاکھوں لوگ ہوتے تھے. تو اس تحریک کا بنیادی کردار جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے. لیکن اب عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہے وہ یقیناً زرداری صاحب کا بھی بڑا کردار ہے، مسلم لیگ نون کا بھی بڑا کردار ہے، جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان سب کا کردار ہے. کسی کا 1 ووٹ ہے، کسی کا 5 ووٹ ہے، اس میں سب کا کردار ہے اور اس کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے. جی، ایک اور زاویہ سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے یہ کہا تھا لانگ مارچ کے دنوں میں، آپ نے کہا کہ ایک انٹرویو کے دوران کہ آرمی چیف نے خود آپ کو ملاقات کی دعوت دی تھی. تو آپ کی رائے کیا ہے، کیونکہ آپ کی ملاقات بھی رہی ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ جیسی ایک پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس کے بعد تو چیزیں بہت واضح ہیں، انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کی. آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر ایسا اے پولیٹیکل رول رہے فوج کا اور ایسا چیف آف آرمی اسٹاف ہو جو اے پولیٹیکل ہو، کیا آپ چاہیں گے کہ ان کو توسیع دی جائے؟ توسیع کی بات تو میں کہہ نہیں سکتا، چونکہ یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. یہ تو پارٹی کا مسئلہ ہے اور پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی. اور جب حالات بنیں گے، ابھی تو 1 سال پورا پڑا ہے اس میں، تو اس حوالے سے تو میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی حتمی بات لیکن کر آپ کی سکوں. آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. میری رائے تو پارٹی کی رائے بنتی ہے. میں پارٹی کا لیکن آپ سیکرٹری کی بھی جنرل ہوں. ملاقات ہوئی، آپ بھی پارٹی ملتے کا رہے میں ملاقات میں نہیں تھا، میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. تو میری بات جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، اس لیے میں ہر بات میں احتیاط کرتا ہوں کہ میرے منہ سے نکلنے والی بات وہ پارٹی کی پالیسی ہوگی اور اس کو لوگ سمجھیں گے، کارکن سمجھیں گے کہ پارٹی پالیسی آ گئی. تو اس لیے میں ان باتوں میں احتیاط کرتا ہوں. ٹھیک ہے حیدری صاحب، تھوڑا فورن پالیسی پہ بات کرتے ہیں. موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں مفہوم کر سکتے ہیں ایک آزاد فورن پالیسی؟ کیا ہم ڈیفائن کر سکیں اپنے معیشت کے لحاظ سے، اپنی سائز کے لحاظ سے، کہ ہمارے نزدیک آزاد فورن پالیسی کیا ہے، آپ کے نزدیک آزاد فورن پالیسی کیا ہے، اپنا نیشنل انٹرسٹ قربان کیے بغیر؟ دیکھیے، ہماری نظر میں فارن پالیسی ہماری آزاد ہونی چاہیے، اور جب تک ہماری فارن پالیسی آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے اندر استحکام نہیں آ سکتا. دیکھیں، ایک ریاست ہے، اس ریاست کو زندہ بھی رہنا ہے، اس دوستوں سے اس کے تعلقات بھی ہونے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا آج کی ابھرتی ہوئی طاقت چین ہو یا اسلامی برادری ہو یا یورپی ممالک ہو. تعلقات سب سے ہونی چاہیے، اچھے ہونی چاہیے، لیکن تابع مرضی نہیں ہونی چاہیے، غلامانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہر عالمی مسئلے پر ہماری ایک اپنی رائے ہونی چاہیے. کیسے؟ مجھے بتائیں کیسے؟ جب آپ سعودی عرب سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو 72 گھنٹے کے اندر آپ نے ہمارے پیسے واپس کر دینے ہیں. جب آپ ان بنیادوں پہ ڈیلز کریں گے، فائنینشیل ڈیلز، تو آپ کیسے آزاد فورن پالیسی بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ وہ اپنی معیشت کو فوکس کرے اور اپنی معیشت کو بہتر بنائے. آج اگر آپ کی معیشت بہتر ہوتی تو دنیا آپ کی محتاج ہوتی. آپ کی معیشت کی بنیاد ایسی کمزور رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اس میں صلاحیت ہی نہیں رہی، اور رہی سہی جو قوت تھی وہ عمران نے ختم کر دیا. معیشت آپ کی بہتر ہوگی، آپ کے ساتھ اچھے ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، آپ چاہیں گے کہ میں اپنی معیشت کو بہتر کروں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹائم لگتا ہے اس پہ، لیکن آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ کسی اور ملک کے محتاج نہیں رہ سکتے. انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے اور روزگار فراہم کریں گے، یہ کریں گے. تو اس بنیاد پر کچھ ووٹ اس کو ضرور ملے، لیکن
मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो आपकी मईशत अगर बेहतर होगी तो कश्मीर का मसला भी हल होगा, आपकी मईशत बेहतर होगी तो दुनिया बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करें। अगर आप भिखारी हैं, आप कर्ज़े लेके असासे बेच के आप अपना बजट बनाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह फिर लेकिन अब भी तो आपने वो जो आपकी आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, ज़ाहिर है उस पर हर्फ आ सकता है। लेकिन अब भी आपने जिनको वज़ीर आज़म बनवाया है वो भी यही बात कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के फैसले करने में वक्त लगेगा, अभी हम बहुत डिपेंडेंट हैं। ज़ाहिर है कि इन्होंने अभी इक़्तिदार संभाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शख्स में सलाहियतें मौजूद हैं और ये काम करने वाला आदमी है। 2-4 दिन की उसकी जो कारकर्दगी सामने आई है उसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात को बड़े गहराई से देख रहे हैं और सनतें बंद हैं, बिजली की पैदावार में कमी आ गई है और बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जैसे यानी कि आपको बहुत उम्मीद है शहबाज शरीफ अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे बताइएगा पाकिस्तान को सूट क्या करता है? रशिया चाइना ब्लॉक सूट करता है, अमेरिका यूरोप ब्लॉक सूट करता है? हमारी पॉलिसी की इंक्लिनेशन किस तरफ होनी चाहिए? मेरी अगर इस हवाले से राय देखें तो हम समझते हैं कि हमें चाइना के साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहिए और इसी तरह ये जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं, रूस है, क्योंकि अमेरिका की दोस्ती जो है वो हमें ले डूबा है। अब तक जो हमारे साथ हुआ है, हमारा जो नुकसान हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है। आप देखते हैं कि अमेरिका ने किसी मरहले पर पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, डूमोर का हुक्म दिया, ये सब कुछ किया, लेकिन किसी मरहले पर पाकिस्तान की मदद नहीं की। हम बच्चे थे उस वक्त, 1971 की जो लड़ाई छिड़ गई थी तो कह रहे थे कि जी अमरीकी 7वां बेड़ा आ रहा है, 7वां बेड़ा आ रहा है, तो वो 7वां बेड़ा आते आते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। तो अमेरिका अगर माजी में बाकी ममालिक से भी जो उनकी दोस्ती आप देखें तो उसकी दोस्ती पायदार नहीं है, बल्कि वो ख़ुद कोशिश करता है कि उन ममालिक के ज़खायर, मादनी वसाइल और गैस और ये सारी चीज़ें वो हड़प कर ले जाएं, लेकिन उनके साथ ताउन की पोजीशन में वो बिल्कुल भी नहीं होता, बस दबाव में रखता है सबको। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आज़ाद खारिज पॉलिसी हो और अमेरिका के साथ रुकू में जाने के बजाय खड़े होके एक इस्लामी रियासत के सरबराह की हैसियत से, ज़िम्मेदार की हैसियत से बात करें। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हैदरी साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। ये मैं पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ कि जो आपने कहा है कि हमें चाइना रशिया ब्लॉक सूट करता है, लेकिन IMF पे जितना हम डिपेंड करते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है अमेरिका से, फिर कैसे करेंगे? देखिए, IMF ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है और इस बदबख्त ने ये कहा कि मैं IMF की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं एशियन बैंक की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं जाऊँगा, मालियाती इदारों से कर्ज़े नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ, हमारी जो स्टेट बैंक है वो भी IMF के हवाले हो गया, मिनिस्ट्री ख़जाना मिनिस्ट्री भी उनके हवाले हो गया और इसी तरह आपकी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो FBR, ये सब उनके हवाले कर दिया। अब ज़ाहिर है कि इतना फंसा दिया उसने मालियाती इदारों से, चाहे IMF की शक्ल हो या कोई भी मुल्क को, तो अब वहाँ से निकलने में तो कुछ टाइम तो लगेगा। एक और ज़ाविये से बात करते हैं। आप समझते हैं कि जो आपके नारे रहे हैं, जो जिन बुनियादों पे आप इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं, अब आपके सामने एक कंपटीशन है इमरान खान की सूरत में, और आपके और अब उनके इंतखाबी नारे बहुत मिलते जुलते हैं। आप लोग तो तकरीबन एक पेज पे नज़र आते हैं। हैदरी साहब, हाउ विल यू डिफाई इमरान खान?
He literally sounds like one of the politicians from Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan. देखिए इसमें बड़ी तफसील है, उसमें तो मैं नहीं जा सकता, ना आपके पास टाइम है। अब बुनियादी बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में बड़े मुख्तलिफ नारे लगते रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। अगर आपको याद हो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा पीली टैक्सी का नारा लगाया, और इसने आके रियासत मदीना की बात की। अब वो पत्ता उसका जिस तरह शो किया वो फ्लॉप हो गया, तो अब उसने जनाब अली अमेरिका मुखालफत, ज़ाहिर है कि अमेरिका की मुखालफत के जज्बात पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर हमने इस पर काम किया है और कर भी रहे हैं, और हम रोज़ अव्वल से अमेरिका की इन गलत पॉलिसियों और मुस्लिम कुछ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलते रहे, जलसे करते हैं, मुजाहरे करते रहे। तो एक जज्बा यहाँ मौजूद है नौजवानों में भी, पसमानदा तबके में भी, और मजहबी तबके में ख़ास तौर पे। तो इसलिए अब उनके उस्ताज़ों ने उनको कहा है कि अब ये अमेरिका मुखालिफ नारा इस्तेमाल करो, इससे अभी तुम्हें फ़ायदा तो होगा। आने वाले वक्त में आप और इमरान खान का इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि अब नारे तो एक हो गए हैं और तकारीर भी तकरीबन एक जैसी हैं। ये नारे जो है दिल वाली नारे नहीं है, ये मुनाफिकत वाले हैं, ये उस्तादों के सिखाए हुए नारे हैं। हमारा नारा आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान का रुख मोड़ा गया अमेरिका की तरफ, मगरिब की तरफ, उस वक्त से हम मुखालिफ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना लेकिन चाहिए। इमरान हैदरी साहब, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन इमरान खान ने भी रिसेंटली कहा कि उस्मान बुज़ार को हटाना गलती थी, काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस डलवाना गलती थी, और इस तरह की उन्होंने मज़ीद गलतियों का उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को भेजना भी गलती थी। तो आप समझते हैं कि जिस रफ्तार से वो अपनी गलतियाँ गिनवा रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग शायद इत्तेहादी भी बन जाए। माशाअल्लाह, शुक्र है कि उनको गलतियाँ जल्दी याद आ गई। देखिए, इसने तो रोज़ अव्वल से गलती पे गलती करता चला आ रहा है। या तो ये है कि कोई शख्स, पार्टी का सरबराह, ज़िम्मेदार शख्स ऐसे दावे न करे, और जब दावे करे तो फिर उनको पूरा भी करे। अब आप बताएं, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने की जो बात की, मैं तो हर जलसे में पूछता हूँ कि यार किसी को अगर नौकरी मिला है तो वो उठ खड़े हो के कहे कि हाँ मुझे जो है नौकरी मिली है। 50 लाख लोगों को घर बना के देने की बात की, किसी गरीब को कोई घर मिला। तो एक तो नारे हैं, कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी बात कहते क्यों हो जिस पर तुम्हारा अपना अमल नहीं है। तो इमरान ने तो अपना वक्त ये इसी तरह गुजारा, अब आगे सोच रहे हैं कि अमेरिका मुखालिफ नारे, लेकिन ये नारे भी वहाँ के दिए हुए सिखाए हुए नारे हैं। हैदरी साहब, एक सवाल और, उन्होंने ये नारा लगा कि ये साबित नहीं कर दिया कि वो यहूदी एजेंट नहीं है जैसे कि आप लोग समझते हैं? हमने तो साबित कर दिया कि वो यहूदी एजेंट है। इस वक्त भी है। मौलाना साहब ने बड़े दलाइल दे के और ताज़ा इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। और आजकल जो हमारे जो बड़े दानिश्वर गुजरे हैं, डॉक्टर इसरार, उसने कहा है, हकीम सईद साहब उसने कहा है, इसी तरह जनरल असलम बेग ने ये सारी बातें की है कि ये पक्का एजेंट है। और फिर आपने देखा उसका सबूत कि अपने साले के कैंपेन में यहाँ से चला गया लंदन, मुसलमान के मुकाबले में उसकी उन्होंने कैंपेन की। तो ये सारी चीज़ें एजेंट की कोई सींग होते हैं, यही तो होता है कि किसी तो आपके कहने के लिए मतलब कोई कि इमरान खान जो किरदार भी इस वक्त पाकिस्तान में करें वो भी यहूदियों के कहने पे करें। इस वक्त भी जो हो रहा वो यहूदियों के कहने पर, यहूदियों के एजेंट क्या। इस वक्त भी जो भी इमरान खान ने किया, आप देखिए, समझते हैं? मैं तो एक बात क्लियर करता हूँ, और हमारा नुक्ते नज़र ये है कि ये इसराइल का एजेंट है और कादियानियों के लिए सहूलतकार है, और ये उसका मिशन है। और यहाँ फहाशी और यानी बेहयाई, डांस कल्चर फैलाना, ये उसका मिशन है, और उसके पीछे मगरिब है। इसके हवाले से तो उन्होंने बड़ी कानून साजी की हदी साहब, उन्होंने कौन सी कानून साजी बहुत की? बड़ी, उन्होंने पीका, जब वो पीका लाए तो उन्होंने कहा ही कि ये मैं गलत कामों के खिलाफ, हालांकि वो उससे रेलेवेंट नहीं था, बट स्टिल ही सेड दैट। तो जो उन्होंने कोशिश की उसको तो आप मान, देखिए, नामूस रिसालत के कानून में तब्दीली की पूरी कोशिश की, और उस पर हमने 15 मिलियन मार्च किए, तब जाके ये मजबूर हुए
اور سینٹ میں انہوں نے وہ اپنا وہ ترمیمی بل واپس لے لیا. ٹھیک. تو آپ مطلب کیا کون سی اس نے قانون سازی کی جو ہم سمجھے کہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا یا اس کا فائدہ آپ یہ اسلام کہہ رہے ہیں نا کو کہ ہوا؟ ان غلط چیزوں کے پھیلاؤ کے لیے وہ کام کریں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے صدے باپ کے لیے وہ قانون سازی کرنا چاہتے تھے, اور وہ جو قانون سازی تھی آلدو اس سے ریلیونٹ نہیں تھی, لیکن ان کے ذہن میں بات یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ کوشش تو کر ہی رہے تھے, جیسے وہ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے اور لوگوں کوشش کو تو ان موقع کی میں عمران یہی خان کو ہوئی بھی نا, موقع ملنا چاہیے؟ یہی کوشش ہوئی نا کہ ہندوؤں کے لیے مندر بنائے, سکھوں کے لیے گردوارے بنائے, اور قادیانی کو زمینیں الاٹ کی. یہ کوشش تھی. تو صحیح غلط ہے. اور مسجد کو گرانے کے آرڈر دیے. تو یہ اسلامی اس کے کردار. اچھا, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. کس مسجد کو گرانے کی؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کراچی میں مدینہ مسجد؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈرز ڈائریکٹلی عمران خان نے دیے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ تو حکومت ان کی ہے. ججز کو کیا پڑی تھی ایک مسجد کو جا کے شہید کرنے کا؟ اس کے لیے باقاعدہ پیسے آئے تھے, کوئی $10 کروڑ, کہ یہاں مسجد کو شہید کر کے یہاں پارک بنانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کسی کے توسط سے چل رہی تھی. تو یہ مسجدیں گرانا, مندر بنانا, اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف پیش رفت کر رہے تھے, تو پھر میں نہیں سمجھتا ہیدی کہ صاحب, ڈو یو تھنک اٹس اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ ٹو گیو آن ٹی وی؟ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, اور آپ واقعی یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وزیر اعظم رہے, کس طرح رہے, کیسے رہے, یہ الگ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے ہیدی صاحب, بڑا مفصل آپ نے جواب دیا. اب ہم لوگ جب آپ کی تقاریر سنتے ہیں تو آپ نظام کس طرح کا لانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. ایک تجزیہ آتا ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی نظام کس طرح کا لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیے, پھر اس پر تو یہ کوئی 2 لفظوں کا جواب نہیں ہے. پھر اس پر آپ کوئی تفصیلی میرا انٹرویو کریں. وہ باٹم لائن تو کہ سب لیڈرز کے پاس ہوتی ہے نظام تو ہیدی پھر صاحب. ایک آپ بھی ریاست بنیادی مدینہ ہی. طور پر تو نظام اسلام کا نظام ہے, جو نظام حیات ہے, زندگی کے ہر شعبے پر وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اس کا معاشی نظام ہے, اس کا نظام عدل ہے. آج بھی مغرب میں عمر اللہ موجود ہے. تو یہ جو ان کا معاشی نظام ہے آج بھی, یا عدالتی نظام ہے, یعنی 80% آپ دیکھیں گے تو خلفائے راشدین کے دور کا نظام آپ کو نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے وظائف مقرر کی. یہ خلافت راشدہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح جو تو آپ لوگ مکمل طور پہ تعلیم. اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے جی, اگر آپ حکومت میں آئے اور میجورٹی کے ساتھ آئے, تو آپ مکمل طور پہ اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے. اور جو ہمارا موجودہ آئین اسلامی ہے. میں اگر آپ کو عرض کروں, آپ ذرا چیک کریں, دیکھیں, ہمارا آئین اسلامی ہے. اگر ہماری حکومت آئی نا تو ہمیں باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی آئین کو سامنے رکھ کر ملک میں اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, پریشر گروپ ہے, اسی لیے پی ڈی ایم میں آپ کو یہ رول بھی سونپا گیا. لیکن ایک پریشر گروپ سے زیادہ آپ زیادہ پرفارم نہیں کر پاتے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں, پریشر گروپ کی بات نہیں ہے. نہ کسی نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے. ہمارا اپنا فرض تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران یہودی ایجنٹ اور قادیان ان کا سہولت کار ہے. عمران جب تک سیاست میں ہے ہماری جنگ اس کے ساتھ رہے گی. ہیدی صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کی پارٹی اور ایم کیو ایم کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ہسٹوریکلی ہوتا رہا ہے کہ آپ ہر پارٹی کا حصہ رہے ہیں, لیکن اپنے متعلقہ حلقوں, اپنے متعلقہ مسائل کو حل نہیں کر سکے. حکومتوں کا حصہ تو رہے لیکن پرفارم نہیں کر پائے. کیوں؟ دیکھیے, حکومتوں میں ہم مرکز میں میرے خیال میں سوائے 2 مرتبہ ہم حکومتوں میں رہے ہیں, ایک میاں نواز شریف کے ساتھ اور ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ان کی حکومتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے, اور ایک وزیر اعظم تبدیل ہوا, دوسرا, پھر تیسرے کی باری آئی. دوسری بات یہ ہے کہ
حکومت سازی کے وقت وعدے وعید ہوتے ہیں اور ہم بھی مطمئن ہوتے ہیں کسی حد تک کہ شاید ہمارے جو اہداف ہے یا جو ہم نے شرائط طے کیے ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا، تو وہ کما حقوق اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی مجبوری ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ سب سے جو بڑی مجبوری ہے موجودہ آئین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی آئین ہے اور اس کو تحفظ فراہم کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے۔ کل کلاں اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہمیں باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی کو سامنے رکھ کر ملک میں اسلامی ایک اور نظام سوال، نافذ کر although سکتے ہیں۔ میرا جو میرے پلان کویسچن تھے وہ ابھی ختم ہو گئے، لیکن میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں آپ کی موجودگی کا اور ایک کلیریفیکیشن آپ سے چاہتی ہوں۔ وکی لیکس کے حوالے سے آپ کی ایک بہت کانورسیشن کوٹ کی جاتی ہے آپ کی اور مولانا فضل الرحمان کی، کہ انہوں نے یہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ وکی لیکس میں وہ کیبل سامنے آئی۔ دیکھیں، جس میٹنگ کا تذکرہ کیا ہے امریکن سفیر نے، اس میں بھی موجود تھا، جی، بلکہ ہمارے ایک سینیٹر ہے طلحہ محمود صاحب، انہوں نے اس کے کھانے کا اہتمام کیا تھا اور اس میں بھی موجود تھا، مولانا صاحب بھی موجود تھے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور اسی ملاقات کو انہوں نے وکی لیکس میں شو کیا کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھی ہمیں پرائم منسٹر بنایا جائے، تو یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدری صاحب اپنے وقت دینے کے لیے۔